السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 94 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لو، اور جو تمہیں اسلام پیش کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا، پس خوب تحقیق کر لو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے۔ تو ابتدائے اسلام میں السلام علیکم کا لفظ مسلمانوں کے لیے شعار اور فریقین کے مسلمان ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس دور میں عرب کے نو مسلموں اور کافروں کے درمیان لباس، زبان یا کسی دوسری چیز میں کوئی نمایاں امتیاز نہ تھا، جس کی بنا پر ایک مسلمان ظاہری طور پر دوسرے مسلمان کو پہچان سکتا۔ تو کافروں کے درمیان لڑائی میں یہ مسئلہ پیش آ جاتا کہ جس قوم پر مسلمان حملہ آور ہوتے ان میں سے کوئی شخص السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ کہنے لگتا، جس سے مسلمانوں کو مغالطہ ہوتا، یعنی غلط فہمی ہو جاتی کہ وہ حقیقتاً مسلمان نہیں بلکہ محض اپنی جان بچانے کے لیے یہ کلمہ زبان سے ادا کر رہا ہے، تو وہ اپنے اسی گمان کی بنیاد پر اسے قتل کر دیتے اور اس کا مال لوٹ لیتے۔ کیونکہ ایسا گمان شرعی طور پر غلط تھا، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قسم کے واقعہ کی پوری چھان بین کا حکم دیا۔ تحقیق کے بغیر چھوڑ دینے میں اگر یہ امکان ہے کہ ایک کافر جھوٹ بول کر اپنی جان بچا لے تو قتل کرنے میں اس بات کا امکان ہے کہ ایک بے گناہ مومن تمہارے ہاتھ سے مارا جائے، اور تمہارا ایک کافر کو چھوڑ دینے میں غلطی کرنا اس سے بددرجہ بہتر ہے کہ تم ایک مومن کو قتل کرنے میں غلطی کر دو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بکریوں کے پاس تھا کہ چند مسلمان اس کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا السلام علیکم۔ مسلمانوں نے اس کے مومن ہونے کا یقین نہ کیا، اسے پکڑا اور اسے قتل کر دیا اور اس کی بکریوں کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیَاۃِ الدُّنْیَا، اور جو تمہیں اسلام پیش کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بنو سلیم کا ایک شخص صحابہ کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے انہیں اسلام کہا تو انہوں نے سمجھا کہ اس نے ہم سے بچنے کے لیے اسلام کہا ہے، لہٰذا اسے قتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ ترمذی میں موجود ہے۔ کیونکہ وہ ظاہری طور پر ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، ایمان کو مخفی رکھے ہوئے تھا، تو اس لیے اس نے مسلمانوں کو اسلام کہہ دیا، تو مسلمان سمجھے کہ یہ ہے ہی کافر۔ لیکن وہ دور اور تھا کہ
صحابہ کرام جو تھے وہ سپاہی تھے، ان کو حق تھا اس طرح کا فیصلہ لینے کا، اور اب کے دور میں سپاہی بھی اس طرح خود اپنے ہاتھ میں فیصلہ نہیں لے سکتے، عدالت میں فیصلہ جانا چاہیے، عدالت کو بتانا چاہیے تو وہ فیصلہ کرے۔ اگر کسی کو قتل کرنا ہی ہے تو عدالت فیصلہ کرے گی، وہ تحقیق کرے گی۔ آخری اور چھوٹی سی حدیث، سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تمہاری زندگی ہی میں کسرا کے خزانے فتح کیے جائیں گے۔ سیدنا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ خزانے فتح ہوئے اور میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسرا بن ہرمز کے خزانوں کو فتح کیا تھا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو سب ایمان لائے ہو، اذا جب ضربتم تم سب سفر کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فتبینوا تو تم سب خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا اور نہ تقولوا تم سب کہو، لمن اس کو جو القا ڈالے، الیکم تمہاری طرف، السلام سلام، لست کہ نہیں ہے تو مؤمنا مومن، تبتغون تم سب چاہتے ہو، ارادہ ساز و سامان، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، فعند اللہ تو اللہ کے پاس، مغانم خزانے ہیں، کثیرہ بہت زیادہ غنیمتیں ہیں، کذالک اسی طرح کنتم تم تھے، من قبل اس سے پہلے، فمن اللہ تو اللہ نے احسان کیا، علیکم تم پر، فتبینوا تو تم سب خوب تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ بے شک اللہ، کان ہے، بما اس پر جو، تعملون تم سب عمل کرتے ہو، خبیرہ خوب باخبر۔ تو ہم پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے حد و حساب احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ جو نان مسلم ہیں وہ اندھیرے میں ہیں، ان میں سے کسی کو توفیق ہو جاتی ہے مسلمان ہونے کی، کسی کو نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا بے حد و حساب احسان ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔